بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل باب و علامت الایمان علامت الایمان حب الانصار، یہ پوری حدیث بھی ہو گئی تھی اور اس کے اوپر جو کچھ بتانا تھا وہ سارا میں نے بتا دیا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت میں سے ہے، اور جو لوگ انصار کے ساتھ بغض رکھتے ہیں یہ نفاق کی علامت میں سے ہے۔ اور انصار کے ساتھ محبت کرنے کے جو وجوہات ہیں ان میں سے کہ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ والوں نے قبول نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے تو مخالفت کرتے رہے، اور مخالفت بھی اتنی بڑھ گئی کہ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے قتل کا معاملہ کیا اور قتل کا ارادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ بھیج دیا۔ مدینہ منورہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت اور دین کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا استحکام اور کیا ہے بنیاد مضبوط ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں پھیلا۔ یہ انصاروں کی برکت سے ہوا۔ اس وجہ سے انصار گویا کہ اسلام کے معید اور معاون ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بتایا تھا کہ انصار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے واپس آئے، یا اگر کسی دوسری جگہ سے ہجرت کر کے جب آتے تھے تو مال دولت پیسے وغیرہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف پہنے ہوئے کپڑے لے کر آ جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم کی، اور اخوت کر کے ذریعے سے ان لوگوں کو رہنے سہنے کھانے پینے وغیرہ کی ساری سہولت ہو گئی، اور یہ ساری سہولتیں انصار نے کی۔ اس وجہ سے انصار کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، اور جو آدمی انصار کے ساتھ بغض کرتا ہے وہ گویا کہ اسلام کے ساتھ بغض کرتا ہے، اسلام کو ناپسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام کی نصرت کرنے والے، اسلام کی مدد کرنے والے، ان کے ساتھ بھی وہ ناپسندی کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ وہ بغض رکھتا ہے۔ یہی کہا تھا یا کچھ اور تھا؟ تم لوگ نے نہ رات کو کبھی تکرار نہیں کرتے ہو نہ بیٹھتے ہو، تو پھر یہی ہوگا نا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر باب قائم کیا بابن، اور اس کے ساتھ ترجمۃ الباب کچھ قائم نہیں کیا۔ میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کے ساتھ جو تراجم قائم کیے ہیں وہ بہت ہی غور و فکر کے ساتھ، بہت ہی سوچ و سمجھ کے ساتھ، اور بہت ہی زیادہ خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ سمجھ کر ان تراجم کو مقرر کیے ہیں۔ اسی وجہ سے اس بخاری میں جو اصل پڑھنا ہے وہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیوں کیا، کس چیز کا ثبوت کر رہے ہیں، کس چیز کے اوپر رد کر رہے ہیں، یا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس ترجمۃ الباب سے کیا مقصد ہے۔ یہ اصل بخاری کا جو مقصد ہے پڑھنے کا وہ یہ، باقی یہ حدیثیں جو ہے وہ تو مشکات میں اور مشکات کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں آپ حضرات نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور آتی رہتی ہے، اور خود اس میں بھی حدیثوں کا تکرار کثرت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر یہ سب سے پہلے باب آ گیا ہے باب بلا ترجمہ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب تو قائم کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ترجمہ متعین نہیں کیا۔ اب اس بغیر ترجمہ کے جو باب ہے، اس باب کے کیا مقصد ہے، اس سلسلے میں شرح کی باتوں کو اگر آپ غور کرو گے دیکھو گے تو تقریباً 6 جواب شرح الگ الگ ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب بلا ترجمہ کیوں منعقد کیا۔ آگے بھی بہت سارے باب بلا ترجمہ آئیں گے، سب جگہ پر یہ بحث آئے گی۔ اس وجہ سے اس وقت اس بحث کو پوری طریقے سے غور کر کے یاد کر لو، سن لو کہ باب بلا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ بعض حضرات تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
حرم پاک میں بیٹھ کر، یعنی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں حرم میں بیٹھ کر سارے ابواب کو متعین کر لیا، اور پھر اس کے بعد مخصوص طریقے پر غسل وغیرہ کر کے حدیث کو اس میں لگاتے رہے۔ لیکن یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب منعقد کیا، لیکن حدیث کوئی ذکر نہیں کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث ذکر کرنا چاہتے تھے یا ترجمۃ الباب بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا ہے، انہوں نے بیان نہیں کیا اور رہ گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ توجیہ کے درجے تک تو صحیح ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا تطابق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو کئی سال تک، 15 سال تک یا 25 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اس حدیث کا درس دیا ہے، اور 90,000 امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد نقل کیے جاتے ہیں۔ تو پھر اتنے سال تک پڑھانے کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ترجمہ الباب ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا یا لکھنے کا موقع نہیں ملا، یہ توجیہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال سب سے زیادہ مضبوط بات جو اس میں ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے باب میں جیسے اس جگہ پر باب حب الانصار، کہ انصار کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات بتائی تھی۔ اس وقت اس دوسری حدیث جو ذکر کر رہے ہیں اس میں حب الانصار کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری بات پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمۃ الباب یہاں پر ذکر نہیں کرتے، اور صرف بابن کہہ کر اس دوسری حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اور اس دوسری حدیث میں جو پہلا جو باب تھا یا پہلے باب میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا تھا، اس مسئلے کی کچھ وضاحت ہوتی ہے، کچھ تائید ہوتی ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا ترجمہ باب کو ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا جواب ایک یہ بھی دیا جا رہا ہے، ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزوں نے فرمایا کہ تنشیط الاذہان کے لیے، یعنی تمہارے ذہن کو تیز کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی صرف باب ذکر کر دیتے ہیں، ترجمہ ساتھ میں ذکر نہیں کرتے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب تک تم باب ترجمہ کے ساتھ پڑھتے چلے آئے ہو، اب تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہو جانی چاہیے، تمہارے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جانی چاہیے کہ تم خود اس کا ترجمہ طے کرو اور خود اس کا ترجمہ مقرر کرو۔ تو اس وجہ سے جیسے امتحان کے موقع پر امتحان لیا جاتا ہے تاکہ طلباء کے دماغ میں کیا ہے، تنشیط پیدا ہو، تقویت پیدا ہو اور ذہنی صلاحیت معلوم ہو، تو گویا کہ امتحان کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کو ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے جو حدیث بیان کی تھی اس میں بتایا تھا کہ حب الانصار من الایمان، انصاروں کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت میں سے ہے، اور یہ ساری بات تمہارے سامنے گزر چکی تھی۔ اب اس دوسرے باب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انصار کی محبت جو ایمان میں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیا ایسی بات خصوصیت تھی یا کیا ایسا کام ہوا کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت کرنے کو ایمان کی علامات میں سے ذکر کیا اور من الایمان بتایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ، جس کا کل میں نے جواب بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں قوم فانزیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ آدمی مسلمان بھی ہوئے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اختیار کی، اور اتنے زیادہ دشمن ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی بنانے لگے۔ یہ تو ان کافروں کا یا مکہ والوں کا معمول تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کل اس میں بتایا بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت ابو جہل، ابو لہب یا ان کے معتقدین، ابو جہل، ابو لہب کے مریدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرے تو اس کے بعد لوگوں کو کہتے رہے اس کی بات کو ماننا نہیں، یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اس طریقے سے مخالفت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حج کا جب موقع ہوتا تھا تو حج کے موقع پر دور دور سے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مینا میں جہاں جہاں بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں تشریف لے جاتے تھے، خفیتاً بھی، ظاہری طور پر بھی، ہر صورت میں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے وحدانیت کی، جو دعوت لے کر آئے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مل گئی اور رسالت کا یہ 11واں سال ہے. اس 11ویں سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جو حاجی لوگ آئے ہوئے تھے، مینا میں 3 دن کا قیام ہوتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اندھیرے میں کیا ہے لوگوں کے پاس گئے اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے. اس وقت مینا میں مدینہ منورہ کی ایک جماعت تھی جو وہاں پر موجود تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وحدانیت صحیح ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، قرآن نازل کیا ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مینا میں چپکے سے خانگی میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دعوت پیش کی. اور اس وقت تقریباً 6 یا کچھ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر جو ایمان لے آتے تھے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقیب، محافظ، نگران اور یہ بنا دیا کرتے ہیں کہ دیکھو آج سے تمہاری ذمہ داری ہے، اب تم جہاں جاؤ گے وہاں اس دعوت کو لوگوں کو پہنچانا ہے، لوگوں کو پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. تو اس طریقے سے تقریباً کیا ہے پہلا سال تھا کہ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد اب یہ دوسرا سال ہوا اور دوسرے سال بھی جب حج کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں جا کر جہاں پر یہ حضرات ٹھہرے ہوئے تھے وہاں گئے اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی. اور ان میں سے تقریباً 11 یا 12 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کیا. یہ بیعت علی الاسلام ہے، یعنی اسلام کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بتا کر ان کو بھی بتا دیا کہ تم بھی ذمہ دار ہو، اب نقیب ہو، تم بھی ذمہ دار ہو. اب جب جاؤ گے تو اس طریقے سے کیا ہے لوگوں کو صحیح بات بتانا اور تمہارا خود عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تم گناہ نہ کرو، یہ نہ کرو وغیرہ، جیسا ابھی ان قریب آگے تفصیل آئے گی. یہ نقبہ اولا سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اب سن 12واں بھی ہو گیا، 11 بھی ہو گئے، 12 بھی ہو گئے اور 13واں سال آیا تو اس 13 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ 13واں سال یعنی نبوت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے گئے اور اس وقت وہاں مدینہ منورہ والے لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، انہوں نے دعوت قبول کی. تقریباً 60 کے قریب آدمی اس وقت مسلمان ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقیب قرار دیا. اور اس کی تفصیل میں نے تمہیں بتائی تھی کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اس وقت ساری باتیں طے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ یہ مکہ والے اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو آپ مکہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیے، مدینہ منور آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور آپ کی کیا ہے مدد فرمائیں گے وغیرہ. اور پھر اس صورت میں تفصیلی بات ہونے لگی حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم وعدہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہو اور اس وقت کیا ہے بہت ساری کیا ہے اچھی باتیں یا بہت ساری قبولیت تم کر لیتے ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لے جاؤ اور کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے
اور تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، تو یاد رکھنا ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے ہی مکہ مکرمہ میں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہی، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ حضور کا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے تم اگر اس کو چھوڑ دو گے، تقریب میں مبتلا کرو گے تو لے جانا ہی مت وغیرہ، اس طریقے سے پوری بات ہو گئی اور انہوں نے بہت اطمینان دلا دیا اور یہ کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے تو یہ حملہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ مدینہ پر حملہ سمجھا جائے گا، اور مدینہ کے جتنے لوگ ہیں سب ساتھ مل کر کیا اس کا مقابلہ کریں گے وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہوئی۔ یہ عقبہ ثانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مینا کی وادی میں کیا ہے معاہدہ ہوا تھا، اور اس وقت ان حضرات نے معاہدہ کیا تھا، اور اسی معاہدہ کے تحت پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ذی الحجہ کی بات ہے، ذی الحجہ کے بعد پھر محرم سفر اور ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اختیار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حب الانصار من الایمان و بغض الانصار من الایمان یہ بات بیان فرمائی تھی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ عقبہ اولا میں، عقبہ ثانیہ میں صحابہ کرام مدینہ کے حضرات نے یعنی انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدہ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے اچھا موقع مل گیا، اور جو دین پھیلا ہے وہ مدینہ منورہ میں پھیلا ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں ان انصار کی وجہ سے جو عقبہ اولا میں اور عقبہ ثانیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کو انہوں نے پورا کیا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر کی تھی اور اس کا مقصد جو تھا اس میں یہی تھا کہ بھائی تم لوگوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے تو ہم اس حملے کو اپنا اوپر حملہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کریں گے، لیکن مدینے کے باہر اگر حملہ ہو تو اس میں کچھ نہیں تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ بہرحال تو اس وقت مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ کا پسینہ بہے گا ہم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ انصار کی اس نصرت کی وجہ سے، انصار کی محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پھیلانے کے لیے بہت اچھی سہولت پیدا فرمائی، اور اس صورت میں دین کی نشر و اشاعت اور دین کے پھیلنا جو ہوا وہ مدینہ منورہ والی زندگی میں ہوا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب بلا ترجمہ قائم کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انصار کی جو محبت ہے اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ انصار نے اسلام کے پھیلانے میں بہت ہی قربانیاں دی ہے، بہت ہی محنت کی ہے، اور اس محنت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ساتھ محبت کرنے کو ایمان کے اجزاء میں سے یا ایمان میں سے اس کو شروع فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب بلا ترجمہ یہاں پر قائم کیا۔ بہرحال باب بلا ترجمہ قائم کرنے کے بعد اب آگے حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن ان عبادہ ابن صامد، حضرت عبادہ ابن صامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے مدنی حضرات میں سے ہیں، اور عقبہ اولا میں بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے تھے، عقبہ ثانیہ یعنی دوسرے سال جس میں پختہ باتیں ہوئی اس میں بھی یہ موجود تھے۔ بہرحال یہ نقیب تھے،
اور میں نے ابھی بتایا کہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہو کر جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ذمہ دار بناتے تھے کہ دیکھو تم لوگ ایمان لے آئے ہو، تمہیں اپنے اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور یہ سب کو درست رکھنا ہے اور درست کرنا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی دین کی طرف دعوت دینا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دین سمجھانا ہے وغیرہ۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانا شہید بدرن، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت بتائی کہ بدر کے موقع پر جنگ بدر جو ہوئی ہے دوسری ہجری میں، اس میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بدر کی لڑائی اور بدر کی لڑائی میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کا درجہ بھی بہت ہی زیادہ بڑا ہے، جیسا کہ قریب جب بدر کا واقعہ آئے گا تو اس کو بتایا جائے گا۔ بہرحال بدر میں یہ شریک ہوئے تھے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا وکانا شہید بدرن وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ، اور لیلۃ العقبہ میں جو میں نے ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ میں گھاٹی میں حج کے دنوں کے اندر مینا میں جا کر جو دعوت پیش کیا کرتے تھے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کو دعوت پیش کی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ وہ ہوا احد النقبہ لیلۃ العقبہ، میں نے ابھی بتایا تھا کہ لیلۃ العقبہ میں 11واں ایک تو ہے 11 ہجری، دوسری ہے 12 اور تیسری 13 سن 13 کیا ہے ہجری نہیں نبوی، یعنی 12 سال اور 13 سال نبوت کے۔ تو اس میں 12 سال میں جو بات ہوئی تھی اس میں بھی موجود تھے، 13 سال میں جو آخری معاہدہ ہوا اس آخری معاہدہ میں بھی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو مینا میں اندھیری میں کوئی روشنی وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا، اور ایسے وقت میں چھپتے چھپتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ وعدہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ وَحَوْلَهُ إِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور ارد گرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، یعنی مدینہ منورہ کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ لوگ وہاں پر موجود تھے، اور اس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بایعونی، بیعت کرو تم مجھ سے، یہ بیعت ہوئی۔ میں نے پہلے بتایا تھا ابتدا میں تمہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت مختلف طریقے بھی بیعت ثابت ہے۔ آج کل ہمارے یہاں صرف ایک ہی بیعت رہ گئی جو پیری مریدی والی کہی جاتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیعت کی مختلف صورتیں ہوتی تھی۔ بعض مرتبہ تو بیعت دعوت ہوتی تھی، بعض مرتبہ بیعت ایمان ہوتی تھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان کرتے تھے، کلمہ پڑھاتے تھے، اور کلمہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو پرانے مذہب، جو پرانے رسوم وغیرہ ہیں ان سب سے توبہ کرایا کرتے تھے۔ یہ بیعت ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت ایمان کے ساتھ ساتھ بیعت جہاد بھی لی ہے، یعنی جب جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ اس طریقے سے جہاد کرنا، کسی پر ظلم مت کرنا، پہلے دعوت دینا، کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا وغیرہ اس قسم کی چیزیں وہ ہوا کرتی تھی، یہ بیعت جہاد ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے بیعت ارشاد، یعنی اپنے اخلاق عادات کو درست کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرف دھیان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا، یہ اپنی توجہ، اپنا دھیان اور اپنی محبت اللہ کی طرف سے ہو، اس وجہ سے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا، اس وجہ سے بھی بیعت لی ہے، وہ بیعت ارشاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کل اب صرف یہ بیعت ارشاد جس کو آج کل ہم پیری مریدی والی بیعت کہتے ہیں، یہ ایک باقی رہ گئی، اور باقی دوسری بیعت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور وہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے اور پھر لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے بھی ایک تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اصابۃ من اصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ایک جماعت تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس تیسرے سال میں تقریباً 60 آدمی مدینہ منورہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے، اور ان 60 میں سے ایک حضرت عبادہ ابن سامت بھی تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہ ذمہ داری بھی سپرد کی کہ اب تم کیا ہے کفر و شرک نہیں کرو گے، اور جو دوسرے لوگ تمہارے یہاں، تمہارے دوست ساتھی، تمہاری جماعت والے، تمہارے کٹمب والے، قبیلے والے اگر ہو تو ان سب کو دعوت دینا، سب کو صحیح راستہ دکھلانا، یہ تمہاری ذمہ داری، اس وجہ سے اس کو نقیب قرار دیا گیا۔ من اصحابہ بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا، سب سے پہلی جو بیعت میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ ہے اللہ ہی سے جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، جیسے کہ تبلیغ والوں میں اس چیز کو سکھلایا جاتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ سارا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اکیلے ہیں، وہ سارے اکبر ہیں، وہ طاقت والے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ بناؤ، اور جو دوسرے کہ اللہ بھی دیتے ہیں، یہ جو کیا ہے بھی والی بات ہے اس کو نکال دو، اور یہ کیا ہے صحیح توحید ہے، اور یہ صحیح وحدانیت کی بات ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بتائی۔ بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا، وہ جو زمانہ تھا جس کو ہم زمانے جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں آج کل کی طرح بغیر محنت کے، بغیر کیا ہے کوشش کے مالدار بن جانا، یا جو دوسرے کے پاس جو ہے اس سے چھین لینا، اس سے چورا لینا، یہ سارے برے کام جو ہیں، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ ساری برے کام اور بری چیزیں گویا کہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی، اور وہ کیا ہے دھڑلے سے بڑے زور سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی، اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو کیے، تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو بتایا کہ دیکھو آج سے اب چوری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور اپنے اولاد کو ناحق قتل نہیں کرو گے۔ اس وقت کیا ہے عامتاً لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سچی توبہ کرائی، اور ان چیزوں کو ان سے کیا ہے منع کیا اور روک دیا۔ وقال حول وعصابۃ من اصحابہ بایعونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا، سرقہ چوری کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں عامتاً کیا ہے چوری ہوا کرتے، چوری ہر قسم کی ہوتی ہے، ہر طریقے سے ہوتی ہے، بہرحال تو یہ چوری کرنے سے منع کیا گیا۔ اور ولا تزنوا، زنا خوری، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنے اولاد کو ناحق قتل مت کرو، ولا تاتوا بہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور کسی پر بہتان نہ لگاؤ۔ دیکھو یہ جو بھی جو گناہ وغیرہ ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ میں اس وجہ سے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آج کل بھی یہ چیزیں اتنی عام ہے کہ حد سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے
ہم پھر یوں کہو کہ زمانے جاہلیت میں پہنچ گئے ہیں یا کیا ہے قیامت کے قرب کے زمانے میں پہنچ گئے تو اس سے زیادہ کوئی کیا غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال ایسے ماحول میں، ایسی حالت میں ہمیں اپنے آپ کو کیا ہے چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، پرائے مال ناحق کھانے سے اور زنا کرنے سے، شراب پینے سے اور ہر اس کام سے جو اس کی طرف لے جا رہے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور اس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ خامخواہ بہتان تراشی، الزام لگانا کسی پر آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ جو دل میں آتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے تو یہ ہم فوراً اس کے اوپر لگا لیتے ہیں حکم کہ ہاں یہ اس کو ساتھ اچھا ہے اور یہ برا ہے وغیرہ۔ تو یہ الزام تراشی اور غلط بیانی یہ زمانے جاہلیت میں بہت کثرت کے ساتھ ہوتی تھی، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ آج کل بھی بالکل اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ ذرا ذرا سی بات میں ہم الزام لگا دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر مدینہ منورہ والوں کو جب مسلمان کیا تو مسلمان کرنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے توبہ کرائی اور جن چیزوں سے روکا اور جن چیزوں سے کرنے سے منع کیا ان میں سے ایک تھا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، افطرا کرتے ہو تم اس کو بین ایدیکم وارجلکم، بین ایدیکم وارجلکم، اس کا معنی کیا ہے؟ قلب سے بھی لیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کیا ہے مخصوص ذکر وغیرہ سے بھی لیا جاتا ہے کہ اس کو تم نہ ہو، اور پھر اس کے علاوہ تم الزام لگا دو کہ اس کو اس کے ساتھ اچھا ہے یا اس کے ساتھ اس طریقے سے ہیں۔ تو یہ تہمت لگانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان لگانے سے منع کیا۔ وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، اور اسی طریقے سے اگر کوئی اچھی بات ہو، اچھی چیز ہو تو اچھی چیز کو روکنے کی، اچھی چیز کو منع کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اگر وہ خیر ہے، بھلائی ہے تو پھر تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی کی بات ہے تو اس صورت میں ہمیں خود نصرت کرنی چاہیے، خود مدد کرنی چاہیے، خود اعانت کرنی چاہیے، اور اگر برائی کی چیز ہے تو ہمیں خود روکنی چاہیے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہم برائی یا بھلائی کو اس نظر سے یا اس عنوان سے نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے، بلکہ دیکھتے ہیں اپنی جماعت کے اعتبار سے، عصبیت کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے کہ ہمارے لوگ ہیں تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ اچھائی پر ہو چاہے وہ برائی پر ہو۔ یہ اسلامی طرز نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر اچھی بات ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تعصوا فی معروف، کسی معروف چیز میں، اچھی چیز میں، عبادت کی چیز میں روکنے کی کوشش مت کرو۔ فمن وفا منکم، جس آدمی نے اس معاہدے کو پورا کیا، یعنی جو آج بیعت کی اور بیعت کرتے وقت جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، اس کو اس نے پورا کیا، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب کا بدلہ دے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کسی احسان کرنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نام، نسب اور قبیلہ اور خاندان نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ جس کا عمل تقوی کے ساتھ ہو، جس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا چاہے عمل بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے عمل کو ضائع قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور اگر کسی نے جو معاہدہ کیا ہے اس وعدے میں پکا نہیں رہا، کچھ غلط ہو گیا، شراب پی لیا، زنا کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اگر برا کام کر لیا، ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا، کہ جس کی وجہ سے دنیا میں اس کو سزا دی گئی،
मसलन शराब पी ली तो शराब पीने की वजह से उसको कोड़े मारे गए, जिना कर लिया तो जिना करने की वजह से क्या है उसके ऊपर पत्थर मारे गए, या क्या है उसको 100 कोड़े मारे गए वगैरह। यानी गुनाह का काम कोई किया और गुनाह के काम करने की वजह से जो उसकी सजा थी वो सजा उसको दुनिया में दे दी गई। फमन असाब मिन ज़ालिका शय्यन फऊक़िब फिद दुनिया, दुनिया में उसको सजा दी गई। फहुव कफ़ारतुन लहू, तो वो उसके लिए कफ़ारा हो जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ये गुनाह किया था, क्यों? इसलिए कि जो गुनाह उसने किया था दुनिया में उसको उसकी सजा मिल गई। अब यहाँ पर एक इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ ये है कि जो गुनाह की सजा है, मसलन शराब के कूड़े मारना है, या इसी तरीके से क्या है जिना किया है, अगर शादीशुदा है तो पत्थर मारकर मार डालना है, शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े मारना है वगैरह, चोरी की है तो हाथ काटना है वगैरह। तो ये जो अगर किसी आदमी ने किया है और उसको ये दुनिया में सजा दी गई है, तो ये सजा उसके गुनाह के लिए कफारा हो जाएगी, या ये सजा जो है वो सियासतन होगी, दुनिया के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए होगी। और जो तुमने गुनाह किया है उस गुनाह की तौबा करना मुस्तकिलन जरूरी है। यानी या अगर किसी आदमी को कोड़े लग गए तो कोड़े लगने के बाद जिना से तौबा करने के लिए या जिना को माफ कराने के लिए तौबा करने की जरूरत है या तौबा करने की जरूरत नहीं है, इसमें इमाम के दो कौल नकल किए जाते हैं। एक तो ये है कि जो गुनाह जो सजा मिल गई वो सजा जो है वो कफ़ारतुन लहू, उसके लिए कफ़ारा हो जाएगी, और अब उसको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको नहीं पूछा जाएगा और उसको तौबा करने की जरूरत नहीं है। जो गुनाह किया था उस गुनाह का बदला यानी सजा उसको मिल गई। हमारे नजदीक ये सजा जो है वो कफारा नहीं है बल्कि सत्तार है। यानी इस आदमी को सजा भुगतने के बाद भी उसको अपने गुनाह से तौबा करने की जरूरत है। अगर वो तौबा करेगा तो फिर उस सूरत में उसका गुनाह माफ होगा, और अगर तौबा नहीं किया तो वो गुनाह माफ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको जवाब देना पड़ेगा। वह कफ़ारतुन लहू वमन असाब मिन ज़ालिका शय्यन, यहाँ पर एक दूसरी चीज बता रहे हैं, और वो है कि अगर तुमने तौबा की और तौबा करने के बाद क्या है तुमको सजा नहीं दी गई, सजा नहीं हुई, असाब मिन ज़ालिका शय्यन सुम्मा सतरहुल्लाह, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको छुपा दिया। यानी बाज मर्तबा आदमी गुनाह करता है और वो गुनाह इतना खामोशी के साथ, इतना चुपके से करता है कि उसने ये जो गुनाह किया है अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं होता। हम में से हर एक ने बहुत सारे ऐसे गुनाह किए हैं कि वो गुनाह या हम जानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला को तो मालूम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर सत्तारी फरमाई है, किसी को इत्तिला होने नहीं दिया। आमतन पहली मर्तबा गुनाह करने पर अल्लाह तबारक व तआला उसकी फजीहत नहीं करते, बल्कि बार बार करने के बाद जब वो ज्यादा हो जाता है, 3-4 मर्तबा से ज्यादा हो जाता है, तब अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सत्तार है। तो तुमने अगर कोई गुनाह किया है और वो गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा लिया है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन दरमियान में एक बात और बताता चलूं कि देखो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमने गुनाह किए हुए हैं और उस गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला ने छुपाया है, किसी को मालूम नहीं है कि हमने ये गुनाह किया है। लेकिन बाज मर्तबा हम लोग अपनी बड़ाई को बताने के लिए या अपने आप को बहुत बड़ा हिम्मत वाला बताने के लिए बाद मर्तबा ऐसे गुनाहों को हम खुद लोगों को बताते हैं कि मैंने ये डांड मारी थी, मैंने ये काम किया था।
سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسے وقت میں اگر وہ گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہے تو تمہیں بھی چھپائے رکھنا چاہیے، اور اس کو کسی کے سامنے کسی حالت میں بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی بعض مرتبہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا ہے وہ اپنی سہیلیوں میں، اپنے دوستوں میں اپنی بڑائی بیان کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایسی چھپی باتوں کو بھی وہ ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاری کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، لیکن اللہ نے تو ستاری کی ہے اور تم خود اپنے آپ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ایسے گناہ جو ہو اس کو چپ چاپ آدمی کو کیا توبہ کر لینی چاہیے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور کسی کو بھی اس چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ارے یاد رہ گئی بات؟ ایک اور بھی حدیث یاد ہے جس کو حدیث مناجات سے تعبیر کرتے ہیں، آگے آئے گی، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور عظمت کی چادر اللہ جل جلالہ امن والو اس کے اوپر ڈالے گا، اور اللہ اور وہ بندہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا، اے بندہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ کیے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنانا شروع کرے گا، تم نے یہ کیا تھا، 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 اور وہ آدمی بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے بہرحال واقعی میں مجھ سے گناہ ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے دیکھو یہ تم نے گناہ کیے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا، میں جانتا تھا تو جانتا تھا، میں نے ان گناہوں کو چھپایا ہی تھا تاکہ میں معاف کروں، جاؤ میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس وقت وہ کہے گا کہ اللہ اور بھی گناہ بڑے بڑے جو ہیں یہ باقی ہیں وغیرہ وغیرہ، آئے گی حدیث اس میں۔ تو اس وقت تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہے، فهو الى اللہ، بس یہ اللہ جل جلالہ ومن والوں کے منصوبی پر ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ چاہے تو معاف نہیں کریں گے تو اس کا جتنی سزا ہوگی اتنی سزا مل جائے گی۔ لیکن اللہ جل جلالہ ومن والوں بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہوں کو معافی فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جو گناہ تم نے کیے ہیں یا ہم نے کیے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کو اپنی طرف سے لوگوں میں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاء عفان ہو و انشاء عقبہ فبایا نہ ہو اللہ ذالک۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب بلا ترجمہ ذکر کیا، اور اس میں لیلۃ العقبہ والی حدیث ذکر کی، اشارہ کرنا تھا اس بات کی طرف کہ انصار کے ساتھ محبت کرنے کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے، یا انصار کے ساتھ محبت کرنے کو من جزء ایمان، ایمان کے باتوں میں سے ایک بات قرار دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ لیلۃ العقبہ والی رات والا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ العقبہ میں مدینہ کے 60 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور اسی بیعت کے نتیجے میں وہاں جا کر اسلامی ماحول پیدا ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، اور اس نصرت کی وجہ سے وہ انصار کہلائے۔ اسی نصرت کی وجہ سے دین کو پھیلنے میں اور دین کی نشر و اشاعت میں جو سہولت ہوئی، اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کے پھیلنے میں سہولت ہوئی ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہے، اس وجہ سے ان کی قربانیوں کو
یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اس وجہ سے بتایا گیا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے اور اس سے پہلے والے باب سے بتا دیا کہ انصار کے ساتھ محبت کرنا چاہیے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں، جیسے کہ فرقہ مرجیہ کہتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کو کامل کرنے کی ضرورت ہے، اور کامل ایمان میں سے انصار کے ساتھ محبت کرنا بھی ہے۔ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، یہ جو بات چل رہی ہے اس کے متعلق یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان کے میں محبت کرنے کے ساتھ انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اس وجہ سے ایمان کو بسیط کہنا صحیح نہیں، ایمان کو مرکب کہنا صحیح ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کو تمہارے سامنے ذکر کیا۔ جی باب من الدین الفرار من الفتن۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة عن ابيه۔ سو گئے کیا؟ باب من الدین الفرار من الفتن۔ باب من الدين الفرار من الفتن۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شفاع الجبال او مواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ شفاع الجبال کہاں ہے؟ شعاف الجبال ہے، شفاع نہیں ہے، شعاف الجبال۔ جی آپ نے صاف ہی پڑھا ہوگا میرے خیال سے، نہیں؟ ہاں بالکل، میں نے غلط سنا تھا اس وجہ سے۔ جی شعاف الجبال و مواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب منعقد کیا من الدین فرار من الفتن، فتنے فساد سے، گناہوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی بھاگتا ہے تو گناہوں سے بچنے کے لیے فرار اختیار کرنا یہ من الدین ہے، یہ بھی دین ہی کی بات ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھ لینا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تین الفاظ آتے ہیں، دین، ایمان اور اسلام۔ دین، ایمان اور اسلام یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ معنی کے اعتبار سے تو الگ الگ ہے۔ دین الگ کہا جاتا ہے، ایمان الگ کہا جاتا ہے، اسلام الگ چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہے، معارف ہیں۔ ایک جگہ ایک لفظوں کو دوسری جگہ پر، دوسرے لفظوں کو تیسری جگہ پر، اس طریقے سے آپس میں بولنا اور استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ یہاں پر من الدین الفرار من الفتن یعنی فتنے سے بچنے کے لیے بھاگنا، فتنے سے بچنے کے لیے چلا جانا، کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ سے بچنا اور گناہ سے دور ہونے کے لیے چلا جانا، یہ بھی من الدین ہے، من الایمان ہے، یعنی ایمان کے تقاضوں میں سے، ایمان کے شعب میں سے یہ بھی ایک شعبہ ہے، الفرار من الفتن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب یوشک ان یکون، عنقریب ایک زمانہ آئے گا، اور اس زمانے میں ایک تو دنیا میں آدمی رہتا ہے اور چونکہ انسان ان سے ہے، ایک دوسرے کے ذریعے سے تقویت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ذریعے سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے انسان کو تنہائی بہت بھاری پڑتی ہے، اور تنہائی کی جگہ پر وہ انس کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ تعلقات وغیرہ رکھتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خیر ختم ہو جائے گا، خیر کم ہو جائے گا، اور شر اور برائی عام ہو جائے گی۔ آج کل کے زمانے کو اگر تم دیکھو تو یہی ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے تو آ کر کہتے تھے آؤ بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کریں، آؤ بیٹھو کچھ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں کریں، آؤ کچھ اپنے ایمان کو بڑھائیں، ایمان کو
اور تقویت پہنچائے، اس قسم کی چیز ہوتی تھی. اور آج کل تو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، فلانے نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اور اسی طریقے سے غیبت یا بہتان اور اس قسم کی کیا ہے برائیوں میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے. یا تو وہ خود ہی کوئی برا کام کر رہا ہے اور وہ بھی اس کے پاس جا کر اس برے کام میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ وہ مشغول ہو جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر ایسی کوئی بات ہو تو وہاں سے ہٹ جانا، وہاں سے بھاگ جانا، وہاں سے نکل جانا، یہ بھی من الدین ہے، ایمان کی باتوں میں سے ہے. اگر تمہارا ایمان ہے تو جہاں پر گانا بجانا ہو رہا ہو، جہاں پر گالی گلوچ ہو رہا ہو، جہاں پر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہو، تم اس میں شریک نہیں ہوں گے. اور اگر تم بیٹھے ہوئے تھے اور پھر شروع ہو گیا تو تم وہاں سے چپکے سے اٹھ کر چلے جاؤ گے، فرار اختیار کر لو گے، دوری اختیار کر لو گے. یہ من الایمان ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، ایمان کی باتوں میں سے ہے. الفرار من الدین، الفرار من الفتن. ترجمۃ الباب اور اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. آگے چلو. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم. قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا خیر القرون تھا، وہ خیر القرون ہر طرح سے بہتر تھا اور ہر اعتبار سے بہتر تھا. گناہ کم ہوتا تھا، خیر اور نیکیاں اور اچھائی زیادہ ہوتی تھی. لیکن پھر اس میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور جتنا زیادہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا گیا، اتنی شر، اتنی برائی زیادہ پھیلتی چلی گئی. اور جتنا زیادہ قرب قیامت کا زمانہ آئے گا، اتنی برائیاں اور زیادہ پھیلتی چلی جائے گی. ابھی آپ لوگوں کا ابتدائی زمانہ ہے، 20 سال کی عمر ہوگی، 20 سال کی حالات تم نے دیکھی ہوگی. ہم لوگوں نے کیا ہے اس سے پہلے کے حالات بھی دیکھی ہوئی ہے. 80 سال یا اس سے پہلے زمانہ کیسا تھا، برائی، گالی گلوچ اور اسی طریقے سے زنا یا اسی طریقے سے اور دوسری برائیاں بہت کم تھی. لیکن پھر آہستہ 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 کیا ہے یہ بڑھنے لگی. ایک زمانہ تھا کہ ٹیلی ویژن کوئی جانتا ہی نہیں تھا، لیکن کیا ہے اندرا گاندھی کا زمانہ آیا اور اس نے ٹیلی ویژن شروع کیا تو تھوڑے ہی دنوں میں کیا ہے گھر گھر میں اب ٹیلی ویژن آ گیا اور گھر گھر میں کیا ہے یہ خرابی پیدا ہو گئی. یہی حال کیا ہے برائیوں کا ہے، یہی حال دوسرے کا ہے. زناؤں سے بہت بچنا ہوتا تھا، لیکن اب علامات اور حالات ایسے آ گئے کہ جس کی وجہ سے آپریشن ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے کیا ہے اب زنا بھی کثرت سے ہونے لگا. بہرحال تو یہ حالات جو تم دیکھ رہے ہو، اس وقت کے جو حالات ہیں، آئندہ یہ حالات درست نہیں ہوں گے، بلکہ اور زیادہ خرابی اس میں آئے گی اور زیادہ برائی اس میں آئے گی. پہلے 15 سال تک یا 13-14 سال تک لڑکے یا لڑکی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے بلوغ کیا ہوتا ہے اور یہ حالت کیا ہوتی ہے. اب تو کیا ہے بچپن ہی سے بچے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مرد کا کیا ہے، عورت کیا ہے، یا کس قسم کی چیزیں ہیں. بہرحال یہ زمانے کی حالات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا جیسا قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا، شر اور فساد اور برائی وغیرہ عام ہوتی چلی جائے گی. اسی وجہ سے ایک بزرگ سے نقل کیا جاتا ہے کہ اس وقت اجتماعی طور پر رہنے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اب اگر تمہیں اپنا ایمان بچانا ہو، اگر تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہو، تو پھر تمہارے لیے تنہائی اختیار کرنا اور لوگوں کے ساتھ اجتماعی امور میں شریک نہ ہونا یہ زیادہ اچھا ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت اجتماعی کام کرنا اور اجتماعی چیزوں میں شریک ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور بالکل یہی زمانہ ہے، یہی حال ہے. آئندہ بھی اس سے زیادہ خراب آئے گا، لیکن اس وقت یہ زمانہ آ چکا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے اگر تم دیکھو تو میں نام نہیں لیتا،
لیکن ہمارے اکابرین اور ہمارے مشائخین کے لیے کہ بھائی یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اب انہی کے لیے اب ہم لوگوں میں یہ چلایا جا رہا ہے کہ یہ RSS کے آدمی ہے یا بھاجپ کے آدمی ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اس طریقے سے ہمارے انہی اکابر کے متعلق کہ جن سے آج ہمیں فائدہ ہو رہا تھا یا فائدہ ہو رہا ہے اس کو اس طریقے سے برائی سے یاد کرتے ہیں۔ تو اجتماعی جو حالات ہیں وہ اجتماعی حالات آج بہت ہی خراب ہو گئے ہیں۔ کس کو اچھا کہنا کس کو برا کہنا یہ کیا ہے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ایسے وقت میں مسل مشہور ہے کہ سب ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی سب کی سنبھالو، میں میری پھوڑتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک کو اپنے ایمان کی اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو اب اس وقت لوگوں کی اصلاح یا لوگوں کی بھلائی کے لیے اجتماعی امور کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم چاہے اخلاص سے اس کو شروع کریں گے لیکن کیا ہے پھر اس میں ایسی حالات ایسی چیزیں پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں بھی بہا کر لے جائے گی۔ اس وجہ سے ایسے موقع پر آدمی کو کیا ہے خود اپنی تنہائی کو اختیار کرنا چاہیے اور خود اپنی حفاظت کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہوا چلتی ہے، آدمی کہتے ہیں اس ہوا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، لیکن وہ فتنے کی فساد کی ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ آج فتنہ فساد عصبیت اور اسی طریقے سے کیا ہے شیطانیت کی ایسی ہوائیں چل رہی ہے کہ آدمی کو سنبھلنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے اس وقت صرف اپنے اعمال کو درست رکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرو، یعنی انفرادی طور پر حفاظت کرنے کا زمانہ آ جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جب زمانہ آ جائے یوشکو کہاں گیا یوشکو ان یکون خیر مال المسلم، مسلمان کا بہت اچھا مال غنم یعنی بکریاں ہو کہ لے کر وہ چلا جائے بہا شاف الجبال، پہاڑ کی گھاٹیوں میں تنہائی میں چلا جائے، پہاڑ کی گھاٹیوں میں چلا جائے اپنے جانوروں کو لے کر، وہاں اس کو چرائے رکھے اور شام کو اس کا دودھ نکالے، دودھ پیے اور پھر اطمینان سے سو جائے، اور کسی کے ساتھ نہ تعلق ہو، نہ کسی کے ساتھ بولنا ہو، نہ کسی کے ساتھ چلنا ہو، نہ کوئی فتنے کی موافقت ہو، نہ کوئی فتنے کی مخالفت ہو، بس اپنا اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ وہ مواضع القطر، اور اسی طریقے سے جہاں بارش وغیرہ کا پانی گرتا ہے، قطرے وغیرہ گرتا ہے، وہاں آدمی پہنچ جائے اور وہ اپنا کھانا پینا، اپنی سہولت، اپنی زندگی، اپنے اعمال کو درست رکھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ یہ ایک زمانہ قریب آنے والا ہے جس میں آدمی کے پاس جو بکریاں ہوگی وہ بکریوں کو لے کر چلا جائے گا۔ تو اس طریقے یعنی اس کے پاس کوئی زیادہ نہ فیکٹریاں ہے، نہ گاڑی ہے، نہ اور کیا ہے دوسری چیزیں ہیں، بلکہ تنہائی میں ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، کسی سے نہ ملنا نہ جلنا، نہ کسی سے مانگنا، نہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنا، بلکہ تنہائی میں اپنے کام کو کرتے رہنا۔ یفروا بدینہ من الفتن، اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ صرف فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اس وجہ سے کہ اگر اس وقت میں وہ اجتماعی امور میں شریک ہوگا تو یہ کہیں گے کہ یہ کیا فلانی جماعت کا آدمی ہے، یہ فلانی جماعت کا آدمی ہے، یہ فلانے کا آدمی ہے، یہ فلانے کا آدمی ہے۔ جیسے آج کل تم دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ RSS کا ہے، یہ بھاجپ والا ہے، یا یہ ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ۔ تو یہ ساری فتنہ فساد وغیرہ سے بچنے کے لیے، تاکہ کسی کے ساتھ اس کو نسبت نہ ہو اور وہ تنہائی میں اپنا کام کرتا رہے، اس وجہ سے یفروا بدینہ من الفتن۔ تو معلوم ہوا کہ فتنے فساد سے بچنے کے لیے تنہائی اختیار کر لینا یہ بھی اچھا ہے۔ بہرحال یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمۃ الباب ذکر کیا اس میں یہی بتایا کہ دین اور ایمان اور اسلام ان سب کا مقصد ان کے نزدیک ایک ہی ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ سے بھاگنا اور ابھی اس کی حفاظت کرنا، تنہائی اختیار کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ بہرحال
اب کا جو زمانہ ہے اس میں ہر دن ایک دن سے زیادہ خراب آتا چلا جا رہا ہے، حالات تم دیکھ رہے ہو۔ اس وجہ سے اس وقت میں بھی سب سے زیادہ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنی حفاظت کرنا، دین کہہ دو، ایمان کہو، اسلام کہہ دو، اپنے اسلام اور تینوں ایک ہی معنی میں ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر تینوں کو ساتھ میں ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ سب ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یفر من الدین، یہ بھی دین سے فرار اختیار کرنا، کیا فتنوں وغیرہ کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، یہ بھی دین بمانے ایمان۔ تو میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دین، اسلام اور ایمان تینوں ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وعالمكم بالله أنا. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے بغیر یہ دنیا خالی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ لوگ اپنے عقل کے ذریعے سے بھی پہچان سکتے ہو، عقل کے ذریعے سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہو، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ کیا چاہتے ہیں، اللہ جل جلالہ و من والہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ و من والہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، یہ جب تک کہ اللہ نہ بتائے ہمیں اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس وجہ سے اس کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، رسول کا ہونا ضروری ہے کہ رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نماز تو معلوم کر لے، لیکن نماز میں رکوع ہوگا تو اللہ خوش ہوں گے، سجدہ ہوگا تو اللہ خوش ہوں گے، اور ایک سجدہ نہیں ڈبل سجدہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے۔ یہ ہم اپنے دماغ سے نہیں سوچ سکتے۔ اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جاننا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہر ایک آدمی نہیں جان سکتا اور ہر ایک آدمی نہیں پوچھ سکتا۔ دنیا میں ایک وزیر اعظم ہے یا کیا صدر جمہوریہ ہے، اب وہ کیا چاہتے ہیں وہ ہر ایک آدمی کو نہیں جانتا، بلکہ وہ مخصوص اپنے آدمی ہوتے ہیں جو اس کے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی بادشاہ کا حکم یہ ہے یا وزیر کا حکم یہ ہے اور تم کو اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ و من والہ جو ہے، اس نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے جس کو ہم نبی کہتے ہیں، جس کو ہم رسول کہتے ہیں، اور یہ نبی اور رسول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اور وہ عبادت کو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اس رسول کے سے زیادہ اگر کام کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زیادہ جان رہا ہوں، میں زیادہ کر رہا ہوں، رسول کر رہے ہیں وہ کم کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا کام کرنا، زیادہ کرنا اچھا نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ اس وجہ سے کہ رسول جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے
اس کو سمجھنے کے لیے سمجھو جیسے سپروائزر ہوتا ہے یا ڈی ایس پی ہوتا ہے، فوجدار ہوتا ہے. اب اگر کوئی ادنا پولیس یہ سمجھے کہ میں فوجدار نے تو کیا ہے، اس نے اگر کچھ کم کام کرے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں، مجھے زیادہ کرنا چاہیے. وہ 6 گھنٹے ڈیوٹی کر کے چلا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مجھے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی چاہیے، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنی چاہیے، اور ڈیوٹی میں یوں کرنا چاہیے. اس طریقے سے اپنے طور پر تو ظاہر بات ہے کہ وہ ڈی ایس پی ہوگا، کہے گا کہ میں ڈی ایس پی ہوں، میں جانتا ہوں قانون کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہ تمہیں کرنا چاہے، اس سے آگے نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بعض مرتبہ ایسی صورتیں ہوئی کہ جنہوں نے کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، جتنا کرتے تھے، جیسا کرتے تھے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول میں ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، لیکن کیا ہے، جو کام کرنے کے لیے کہتا ہوں اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ آگے مت جاؤ. اسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اعلمکم باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کیسا چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، کس قسم کی چیزیں چاہتے ہیں، یہ نبی ہونے کے ناطے میں اعلمکم باللہ. وان المعرفۃ فعل القلب، اور اسی طریقے سے یہ معرفت جو ہے یہ قلب کا فعل ہے، دل کا فعل ہے، دل اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. ان المعرفۃ فعل القلب لقولی تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے قلوب جو کچھ کریں گے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، گرفتاری کی جائے گی، پوچھا جائے گا وغیرہ. حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب. معرفت جو ہے یہ دل کا فعل ہے، قلب کا فعل ہے. اس وجہ سے دل کا تعلق، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. اس وجہ سے وہی ترجمۃ الباب اس کے ذریعے سے ثابت ہوا. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل جلالہ ومن والہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم فرماتے تھے تو وہ حکم انسان کی کیپیسٹی، انسان کے تحمل، انسان کی حیثیت کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھے. کبھی کوئی عمل، کوئی کام ایسا نہیں بتایا کہ جو ہماری کیپیسٹی، ہماری برداشت سے باہر ہو، بلکہ جتنا ہم کر سکتے ہیں، جیسا ہم کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا، جن باتوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا، وہ وہی ہے کہ جس کو ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں. ہماری کیپیسٹی کے درمیان، ہماری صلاحیت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. اللہ جل جلالہ امن والو چاہتے تو یہ حکم دے سکتے تھے کہ 24 گھنٹے تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ. اللہ کا حکم تھا، ہمیں ماننا پڑتا، لیکن یہ ہمارے تحمل سے باہر تھا. اس وجہ سے کہ انسان ہونے کے ناطے، بدن کے ناطے ہمیں کھانے پینے وغیرہ کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا. بہرحال اسی طریقے سے دوسری چیزوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ کوئی حکم فرماتے تھے، امرہم من الاعمال، اعمال میں سے کوئی حکم فرماتے تھے، بما یطیقون، کہ جس کی طاقت ہوتی تھی، جس کے اوپر ہم دوام اختیار کرنا چاہے، ہمیشگی اختیار کرنا چاہیں تو ہمیشگی کر سکتے ہیں. اگر یہی جو میں نے ابھی مثال بیان فرمائی کہ 24 گھنٹے بیٹھ جاؤ تسبیح لے کر، تو غلام ہے، بیٹھنا پڑتا، لیکن کتنے دن بیٹھ سکتے ہیں؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 1 ہفتہ. پھر 1 ہفتہ کے بعد تو ہماری بدنی طاقت ختم ہو جاتی،
اور اس صورت میں پھر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم یہ دیا کہ دیکھو کچھ وقت کے لیے یہ کام کرو، کچھ وقت کے لیے دوسرا اپنا کام کرو، کچھ وقت کے لیے کھانے پینے کا کام کرو وغیرہ، تاکہ تم جو کام کرنا چاہو وہ دوامیت کے ساتھ کر سکو. تو انسان کو جو صلاحیت عطا فرمائی گئی ہے، استعداد عطا فرمائی گئی ہے، کام بھی اس کو استعداد کو سامنے رکھ کر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو وہ دوامیت کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. روزہ ہر سال رکھنا چاہے تو آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، نماز روزانہ پڑھنا چاہے تو 5 وقت کی پڑھ سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں. اس وجہ سے کہ اس کے لیے اوقات یا صورتحال ایسی مقرر کی گئی ہے جو انسان کے تحمل کے مطابق ہے. اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون. اس وجہ سے جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہمیں کرنے کو حکم دیا گیا ہے. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ انسان اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہماری سہولت کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ کروں گا، اور اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرنے میں بعض مرتبہ نقصان بھی اٹھاتا ہے وہ. اور انہی مثال میں کیا ہے کہ اس کو ہمیں حکم دیا گیا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی ہے کہ رات کو سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، دن کو کیا ہے عبادت بھی کرتے تھے، دوسرے کام بھی کرتے تھے. اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ سے پاک ہیں، اس وجہ سے اگر وہ عبادت میں ذرا سی کوتاہی کرے، کوتاہی نہیں کمی کرے، تو وہ کمی کو نقصان دہ نہیں ہے. اور میں تو بہت ہی زیادہ خطا کار ہوں، بہت ہی زیادہ گنہگار ہوں، میرے تو گناہ بھی بہت ہے، گناہ بھی بہت ہو رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے عبادت میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، پوری رات عبادت میں لگنا چاہیے، پورا دن روزے میں رکھنا چاہیے. اس وجہ سے وہ پورا دن پورا روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگانا شروع کر دیتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ انسانی جسم اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. آدمی نیند میں کیا کم سے کم 8 گھنٹے نہ صحیح تو 4 گھنٹے تو اس کو اپنے بدن کے لیے نیند کا ہونا ضروری ہے. 2 روٹی نہ صحیح کم سے کم 1 روٹی تو اس کے لیے بدن کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. اب اس صورت میں سب کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس چھوڑنے کی وجہ سے پھر وہ جو عبادت کرنے کا جو موقع ہے، عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے، عبادت جو فرض ہے وہ فرض بھی عبادت ادا نہیں کر سکتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت مجھے حاصل ہے، اور کتنا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کتنے سے خوش ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں. اس وجہ سے میں جتنا کہوں، میں جتنا کروں اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ اپنی طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون قالوا. صحابہ نے کہا انا لسنا کحیتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، آپ تو بہت پاک ہیں، معصوم ہیں، اور ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں. اس وجہ سے ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس وجہ سے آپ اگر کچھ عبادت میں کمی کریں تو کوئی کمی کی بات، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. اور ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے ہمارے لیے تو عبادت میں کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف ہونا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اس بات کو سن کر ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْضَبَ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، یہاں تک کہ غصے کا اثر، غصے کی علامات، غصے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ظاہر ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل تھے، اس وجہ سے قلبی کیفیت کا اثر چہرے انور پر پہلے ہی ہو جاتا تھا. قلب میں اگر کوئی رنج اور غم کا مسئلہ ہے تو چہرے پر رنج اور غم دکھائی دینے لگتا تھا.
اور قلب میں اگر کوئی مسرت کا واقعہ ہے تو چہرہ انور گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتا تھا اور کیا ہے نورانیت چھا جایا کرتی تھی. پتہ چل جاتا تھا کہ بہت ہی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسرور اور خوش ہیں. ہمارے چہرے تو کالے ہیں، ویسے بھی نورانیت کا معاملہ نہیں، اس لیے چہرے کے ذریعے سے نہ خوشی محسوس ہوتی ہے نہ غمی محسوس ہوتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف الغضب فی وجہ ثم یقول ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور غضب کو. اس وجہ سے میں جتنا کہوں، میں جتنا کرنے کے لیے بتاؤں بس اتنے ہی پر اکتفا کرو، اپنی طرف سے زیادتی مت کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مزے کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوں